بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کے لیے پیش ہیں چند واقعات۔ رمضان المبارک آ پہنچا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہوتا ہے کہ اسلام میں روزے کب فرض ہوئے۔ ابن سعد اور واقدی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 18 ماہ بعد شعبان میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اس کے 1 مہینے بعد رمضان المبارک فرض ہوا۔ جب سے آسمانی مذاہب اور انسان چلے آ رہے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی چلی آ رہی ہیں، یعنی تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے اور ان پر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے جیسے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ روزے کا جو طریقہ و نظم پہلی امتوں میں تھا، اسلام نے اس میں کچھ اصلاحات اور تبدیلیاں کی۔ ایک تبدیلی تو یہ کی کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا۔ پہلی امتوں میں 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن رات کو جو ہی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن سورج کے غروب ہونے تک روزہ چلتا تھا۔ ہماری اصطلاح میں اسے 8 پہر کا روزہ کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں یہی تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی آغاز میں روزے کا یہی دورانیہ تھا۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو 8 پہر کا ہی روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ رات کو روزے سے نکال دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے محدثین نے ایک کاشتکار انصاری صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے، جنہوں نے پرانے طریقے کے مطابق 8 پہر کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ دن بھر کاشتکاری کر کے شام کو گھر آئے اور نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوئے کہ اب کھانا کھاتا ہوں۔ گھر والوں سے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ گھر والوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم تیار کرتے ہیں۔ جو ہی کھانے کے انتظار میں یہ صحابی بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جیسے ہی سوئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ 8 پہر کا روزہ تو پہلے ہی تھا اور اب 8 پہر کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکھڑاتے پھر رہے تھے۔ ایک محنت کش آدمی اور 2 دن کی بھوک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا بھائی؟ صحابی نے بتایا یا رسول اللہ، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت، یہ گنجائش بلکہ حکم نازل ہوا کہ رات روزے سے خارج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کے وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر روزوں کو رات تک پورا کیا۔ یہ اجازت دی گئی کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک پو نہ پھٹ جائے، یعنی طلوع فجر نہ ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو رہی ہو تو آسمان کے افق پر مشرق کی جانب 2 لکیریں دکھائی دیتی ہیں، ایک صبح کی روشنی کی سفید لکیر اور دوسری رات کی تاریکی کی سیاہ لکیر۔ یہ جو 2 لکیریں آسمان پر الگ الگ نظر آتی ہیں، اسے پو پھٹنا کہتے ہیں، اور یہی دراصل طلوع فجر کا وقت ہے۔ چنانچہ ایک اصلاح اسلام نے روزے کے نظام میں یہ کی کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا دورانیہ مقرر کر دیا۔ سحری کی صرف اجازت نہیں دی گئی بلکہ سحری کو سنت قرار دیا گیا۔ سحری کھانا جناب نبی کریم کا معمول مبارک تھا۔ اسی طرح روزے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے سحری کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔
اسلام نے روزے کے نظام میں دوسری اصلاح یہ کی کہ فرض روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق پہلی امتوں میں بھی رمضان ہی کے روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر روزوں کے ایام اور موسم میں تبدیلی کر لی تھی، جیسا کہ مسیحیوں میں مارچ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں عید الفطر ایسٹر کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ اسلام نے وہ تبدیلی ختم کر کے سابقہ صورت یعنی رمضان کے روزے بحال کر دیے۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایات نقل کی ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی فرض روزے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتے تھے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان ہی کے روزے تھے، ان کا رمضان بھی سارا سال گھومتا تھا، انہیں بھی جولائی اور اگست کے روزے تنگ کرتے تھے اور انہوں نے بھی یہی تجویز اپنے علماء کے سامنے پیش کی، لیکن ہوا یہ کہ ان کے علماء نے ان کی بات مان لی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ سہولت دے دیتے ہیں کہ کسی اچھے موسم میں روزے رکھ لیا کرو، مگر جب انہوں نے دیکھا چونکہ یہ ہم روزوں کے اصل نظام میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اس لیے 30 روزے تو پورے رکھیں گے لیکن ساتھ 10 روزے کفارے کے بھی رکھیں گے۔ چنانچہ یہ جو مذہبی عیسائی 40 روزے رکھتے ہیں اور ایسٹر ان کی عید الفطر ہوتی ہے جو اپریل کے پہلے عشرے کے دوران کسی اتوار کو یہ قرار دے دیتے ہیں، گویا مارچ کا مہینہ اور اپریل کا کچھ حصہ یعنی 30 روزے اور ساتھ 10 کفارے کے۔ تفسیری روایات کے مطابق بنی اسرائیل میں بھی رمضان چاند کا مہینہ تھا اور وہ بھی سارے سال گھومتا تھا، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اس میں رد و بدل کی، لیکن اسلام نے سابقہ پوزیشن بحال کر دی کہ روزے رمضان ہی کے ہوں گے اور سارے موسموں میں اسی طرح گردش کریں گے، جبکہ روزے کا دورانیہ کم کر کے رات خارج کر دی گئی کہ صبح طلوع فجر سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک رہے گا۔ یہ اسلام نے روزے کے نظام میں 2 بڑی اصلاحات کی۔